بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ آج کی یہ محفل مبارکہ نکاح جیسی عظیم سنت کے عنوان پر منعقد ہے، تو ہمارے بچے اور بچیوں کا آج نکاح پڑھانے کے لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں سب ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کے ہمارے ساتھیوں نے نکاح میں ایسی کوئی فضول رسم ادا نہیں کی جو شرع شریف کے مخالف ہو۔ یہ سعادت ہے جو اللہ کی طرف سے ان کو نصیب ہو گئی ہے۔ نکاح کرنا عبادت ہے، اور عبادت سب سے اچھی مسجد میں ہوتی ہے، کیونکہ مسجد پاک جگہ ہے، پاکیزہ مقام ہے، اور مجھ سے قبل علامہ صاحب بھی یہ بیان فرما رہے تھے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ نکاح کو مساجد میں پڑھا کریں۔ نکاح کو مسجد میں پڑھنا برکت کا باعث ہوتا ہے، اور نکاح اللہ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے نکاح کرو۔ تو فَانْكِحُوا چونکہ امر ہے، تو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نکاح فرض ہے، واجب ہے، بعض جگہ پر سنت ہے، اپنی اپنی صورتوں کے اعتبار سے۔ تو عزیزان محترم، بچے جوان ہو جائیں تو ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ اب ان کی شادیاں ہو جائیں، تو ماشاءاللہ یہ ہمارے دوست آج اس فکر سے آزاد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں اور بچیوں کو سکون اور اپنے اپنے گھروں میں آبادی نصیب فرما دے۔ نکاح کرو سادگی کے ساتھ، مساجد میں کرو، اور زیادہ خرچیلے نکاح نہ کرو۔ نکاح کو سستا ترین رکھیں، تاکہ یہ سنت بھی ہے اور حضور کا حکم بھی ہے کہ نکاح سستا کریں، تاکہ ہر غریب امیر کو اسے کرنے میں آسانی رہے، اس لیے اس کو سستا کریں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک صبح مجھے اٹھایا کہ بیٹا میں نے کھانا تیار کیا ہے، رات کو رسول اللہ نے نکاح فرمایا تھا تو آج ان کا ولیمہ ہے، تم یہ کھانا لے جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے برتن میں حلوہ پکا کر میری والدہ نے مجھے دیا اور میں اٹھا کر وہ حضور کی خدمت میں مسجد میں لے کے حاضر ہوا۔ تو حضور نے فرمایا انس باہر نکلو اور لوگوں سے کہو کہ ولیمے کا کھانا تناول فرما۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نکلا ایک دروازے سے اور مسجد کی اور لوگوں کو دعوت دیتا ہوا دوسرے دروازے سے آیا تو مسجد بھر چکی تھی۔ تو حضور نے بسم اللہ پڑھ کر کھلانا شروع کر دیا، سب کھا گئے مگر حلوہ ابھی بھی باقی تھا۔ تو یہ سادگی رسول اللہ نے اپنا کر ہمیں سادگی کے ساتھ نکاح کرنے کا ترغیب دی اور حکم دیا۔ آج نکاح کرنا ایک مشکل عمل بن چکا ہے، غریب آدمی بیچارہ سوچتا رہتا ہے کہ میں بچیوں کو کیسے اٹھاؤں۔ تو اس کی وجہ ہندو معاشرے سے ہم مسلمان معاشرے میں کنورٹ ہوئے ہیں، مگر ابھی کچھ ہندوانہ رسومات ہمارے ہاں رائج ہیں۔ صدیوں کا ایک تسلسل تھا، وہ ابھی ٹوٹ نہیں رہا۔ تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں آ کر پھسل جاتے ہیں۔ لوگوں کی کیا بات کریں، پیر پھسل جاتے ہیں، مولوی پھسل جاتے ہیں، شرع شریف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں جب یہاں آتے ہیں۔ تو انسان کی پختگی کا پتہ یا خوشی کے وقت چلتا ہے یا غم کے وقت چلتا ہے کہ یہ کتنا پختہ اعتقاد رکھتا ہے دین پر۔ تو ہمارے بزرگوں کے نکاح تو ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی آئے تو ان کے کپڑے رنگے ہوئے تھے۔ حضور نے فرمایا تیرے کپڑے رنگے ہوئے، تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ نکاح میں شریک نہیں ہوئے تھے، اگر ہوئے ہوتے تو حضور کو پتا ہوتا کہ نکاح ہو گیا اس لیے رنگے ہوئے۔ نکاح میں حضور شریک نہیں ہوئے، تو فرمایا کہ میں نے نکاح کر لیا۔ تو میں یہ جو اس چیز سے اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور ناراض نہیں ہوئے کہ بھئی تو نے ہمیں کیوں نہیں بلایا۔ آج کل لوگ اس لیے ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھئی آپ نے تو ہمیں بلایا ہی نہیں۔ بھئی اس کے پاس تمہیں کھلانے کے لیے اگر طاقت نہیں ہے تو یہ کیوں ناراض ہوتے ہو کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا۔ بلا لے تو سبحان اللہ، نہ بلائے تو بھی سبحان اللہ۔ تو اس کو سادگی کے ساتھ کریں، نکاح کو سادگی کے ساتھ کریں اور سادگی اختیار کریں۔ اور میں یہ صرف آپ کو کہہ نہیں رہا، میں خود بھی اس پر عمل کرتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سادگی کا درس دے کر خود میں فضولیات میں پڑھتا ہوں، میں جن کو جو درس میں دیتا ہوں میں خود بھی اس پر عمل کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بھی میری بیٹیاں ہیں، جمعے کو میری بیٹیوں کا نکاح تھا جو گزشتہ جمعہ گزرا ہے، تو مسجد میں ہی الحمدللہ ہم نے اسی طرح سادگی کے ساتھ بیٹھ کر نکاح کر کے بیٹیوں کو رخصت کر دیا۔ تو اسی طرح میرے ان دوستوں نے بھی ہم سے یہ سیکھا، ہمیں توفیق ملی کہ ہم ان کو سکھا سکے، اور اللہ نے ان کو ہدایت دی، بس ہمیں وسیلہ بنا لیا۔ تو ہمارے وسیلے سے اللہ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے بچوں کا نکاح رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرو۔ ورنہ ہم یہ جو ہماری جٹ برادری ہوتی ہے، کھرل ہوتے ہیں، بٹی ہوتے ہیں، ان کے نکاح تو ہم اور آپ سب دیکھتے ہی رہتے ہیں کہ یہ کیسے کرتے ہوتے ہیں، مگر آج ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ میانوں مولویوں کی شادی ہے۔
لیکن اب میانے مولوی بھی ایسے نہیں کرتے، وہ دوسرے لوگوں سے بھی زیادہ فاسٹ اور فارورڈ چلتے ہیں۔ عام لوگ بھی وہاں نہیں چلتے جہاں آج کل کے پیر اور میانے چلے گئے، مگر ان لوگوں نے ایک مثال قائم کر دی ہے تاکہ دوسروں کو بھی ایسا کرنے میں آسانیاں ہوں۔ شادیوں کو اتنا بھاری اور خرچیلا کر دیا گیا ہے کہ لوگ 10 سال اس کے لیے تیاریاں کرتے رہتے ہیں کہ بھئی یہ ہم تو تیاری کر رہے ہیں، پیسے جمع کر رہے ہیں، پھر قرض اٹھاتے ہیں لوگ اور پھر پریشانی نکاح کی خوشی پر غالب آ جاتی ہے۔ اتنی خوشی نہیں ہوتی نکاح کی جتنا اس کا بوجھ جو ہے وہ پریشان کر دیتا ہے۔ تو بھائی حضور کے طریقے پر چلیے، ہندوانہ رسومات کو چھوڑ دیجئے۔ یہ ہم مہندی لگا رہے ہیں، ہم فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، یہ سب ہندوانہ رسومات ہیں، ان کو چھوڑ سادگی کے ساتھ نکاح کیجئے، اور جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کا نکاح کرنے کی فکر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ میرے ان بچوں کو توفیق بخشے کہ یہ اس پر خوش رہیں اور اللہ ان کے گھروں کو آباد کرے۔